کیا اب جانتے ہیں ایک نبی کو ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون سا خواب تھا جس نے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا؟ اور کیسے ایک کنویں میں گرنے والا بچہ پورے مصر کا بادشاہ بن گیا؟ کیا واقعی حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں؟ کیوں ان کے بھائی ان سے نفرت کرنے لگے؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب برسوں بعد بھائی شرمندہ ہو کر انہی کے سامنے کھڑے تھے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ صبر، آزمائش اور اللہ کی مدد کی سب سے حیران کن داستان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیران کن داستان آج بھی دنیا کو صبر، معافی اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ آخر حضرت یوسف کی زندگی میں ایسا کیا راز تھا؟ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قدیم زمانے میں کنعان کی سرزمین پر اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت یعقوب رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، مگر ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت، ذہین اور نرم دل تھے۔ حضرت یعقوب کو یوسف سے خاص محبت تھی کیونکہ وہ بچپن ہی سے نیک، سچے اور فرمانبردار تھے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور گفتگو میں مٹھاس، جو بھی انہیں دیکھتا محبت کرنے لگتا۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی وہ خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئے اور ادب سے بولے، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونک اٹھے۔ وہ جان گئے کہ یہ عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی بشارت ہے۔ انہوں نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ تم سے حسد نہ کرنے لگیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مگر وقت کے ساتھ بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کے والد حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بڑھنے لگی۔ وہ آپس میں کہتے، ہم زیادہ طاقتور ہیں، پھر بھی ابا یوسف کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں برے خیالات ڈال دیے۔ آخر ایک دن وہ سب اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، کیوں نہ یوسف کو کہیں دور چھوڑ آئیں تاکہ ابا کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ ایک بھائی نے کہا، انہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اور انہیں لے جائے گا۔ سب نے یہی منصوبہ طے کر لیا۔ اگلے دن وہ حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بولے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھیلیں گے اور خوش ہوں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب کا دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ان سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا انہیں نہ کھا جائے۔ بھائی فوراً بولے، اگر ہم اتنے سارے ہوتے ہوئے بھیڑیا انہیں کھا جائے تو ہم بہت کمزور ثابت ہوں گے۔ آخرکار حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ ابتدا میں وہ محبت کا دکھاوا کرتے رہے، مگر جب آبادی سے دور پہنچے تو ان کا رویہ بدل گیا۔ حضرت یوسف حیران تھے کہ اچانک ان کے بھائی سخت لہجے میں کیوں بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ انہیں ایک گہرے اندھے کنویں کے پاس لے گئے۔ حضرت یوسف گھبرا گئے اور بولے، بھائیو، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ ننھے یوسف تاریک کنویں میں گر گئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر اسی لمحے اللہ کی طرف سے وحی آئی، غم نہ کرو، ایک دن ایسا آئے گا جب تم انہیں ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے تسلی تھی۔ ادھر بھائیوں نے ایک جھوٹا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے خون سے یوسف کی قمیص رنگ دی۔ رات کے وقت روتے ہوئے گھر واپس آئے اور بولے، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، تبھی بھیڑیا انہیں کھا گیا۔ انہوں نے خون آلود قمیص بھی دکھائی۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ قمیص بالکل صحیح سلامت تھی۔ انہوں نے غم سے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں ایک بڑی بات پر آمادہ کر دیا ہے۔ اب میں صبر ہی کروں گا اور اللہ ہی مددگار ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے، مگر اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ دوسری طرف کنویں میں اکیلے حضرت یوسف صبر کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف اس سے لپٹ گئے۔
قافلے والے خوش ہو گئے اور کہنے لگے، واہ، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو چھپا لیا تاکہ انہیں غلام بنا کر بیچ سکیں۔ یوں اللہ نے کنویں کی تاریکی سے حضرت یوسف کے لیے ایک نئی منزل کا راستہ کھول دیا۔ یہ آزمائش کا آغاز تھا، مگر اسی آزمائش کے اندر مستقبل کی عظیم کامیابی چھپی ہوئی تھی۔ قافلہ حضرت یوسف کو مصر لے آیا۔ وہاں غلاموں کی منڈی میں انہیں فروخت کیا گیا۔ مصر کے ایک باصر شخص اذن مصر نے انہیں خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف اب ایک نئے ملک میں تھے، نہ والد ساتھ تھے، نہ بھائی، نہ اپنا گھر، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں غیر معمولی حسن، دانائی اور علم عطا فرمایا۔ مصر کے لوگ ان کے اخلاق اور شخصیت سے متاثر ہونے لگے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تمہارے شوہر نے مجھے عزت دی ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ عزیز کی بیوی بھی ان کے پیچھے دوڑی اور پیچھے سے ان کی قمیص پھاڑ دی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اذن مصر سامنے کھڑا تھا۔ عورت فوراً بولی، جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے اس کی سزا قید آدرناک عذاب ہے۔ حضرت یوسف نے سچ بیان کیا، اسی عورت نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اسی وقت ایک گواہ نے مشورہ دیا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عصف سچے ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اذن مصر سمجھ گیا کہ حضرت یوسف بے قصور ہے، مگر شہر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی۔ وہ عزیز کی بیوی کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے ایک دعوت رکھی اور سب عورتوں کو بلایا۔ ہر عورت کو پھل اور چھری دی گئی۔ پھر اس نے حضرت عصف کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن سے حیران رہ گئیں اور بے خبری میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وہ بول اٹھیں، یہ انسان نہیں، کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ بلاتے ہیں اس سے قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ بے قصور ہونے کے باوجود انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف نے صبر اور نیکی کا راستہ نہ چھوڑا۔ وہاں کے قیدی ان کے اخلاق سے متاثر تھے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور ان سے تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی۔ تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا جبکہ دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ جیسا انہوں نے بتایا ویسا ہی ہوا۔ جیل میں کئی سال گزر گئے مگر حضرت یوسف نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ بادشاہ کے درباری تعبیر نہ بتا سکے۔ تب وہ قیدی جو آزاد ہو چکا تھا اچانک حضرت یوسف کو یاد کرنے لگا۔ وہ فوراً جیل گیا اور خواب سنایا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، 7 سال خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ تم اناج محفوظ کرنا تاکہ لوگ بھوک سے بچ سکیں۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ قید میں ایک نہایت دانا اور سچا انسان موجود ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ مگر حضرت یوسف نے کہا، پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ تحقیق ہوئی تو سب عورتوں نے سچ قبول کر لیا۔ اذن مصر کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق ظاہر ہو گیا، واقعی میں نے ہی انہیں بہکانے کی کوشش کی تھی اور یوسف سچے ہیں۔ یوں اللہ نے حضرت یوسف کی بے گناہی سب پر ظاہر کر دی۔ بادشاہ ان سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف نے بڑی دیانت داری سے کام کیا۔
پھر وہی وقت آیا جس کی خبر خواب میں دی گئی تھی۔ پہلے 7 سال خوب فصلیں ہوئیں، پھر شدید قحط شروع ہو گیا۔ آس پاس کے علاقوں کے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ کنعان میں بھی قحط پھیل گیا۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ اناج لے آئیں۔ جب بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے فوراً انہیں پہچان لیا، مگر وہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے کیونکہ اب وہ مصر کے طاقتور وزیر تھے۔ حضرت یوسف نے اناج دیا اور پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا بھائی بنیامین گھر پر موجود ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اگلی بار اسے بھی ساتھ لانا ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ بھائی واپس گئے اور بہت اصرار کے بعد حضرت یعقوب بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہوئے۔ جب اگلی بار بنیامین مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے تنہائی میں انہیں اپنی حقیقت بتا دی، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین خوشی سے رو پڑے۔ حضرت یوسف چاہتے تھے کہ بنیامین ان کے پاس رہیں، اس لیے انہوں نے ایک تدبیر کی۔ بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا گیا۔ پھر اعلان ہوا کہ پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ تلاشی لینے پر پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یہ سن کر بھی حضرت یوسف نے صبر کیا اور خاموش رہے۔ بھائی خالی ہاتھ واپس گئے اور حضرت یعقوب کو ساری بات بتائی۔ غم سے ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، مگر انہوں نے امید نہ چھوڑی۔ وہ کہتے، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ آخرکار بھائی دوبارہ مصر آئے۔ اب وہ کمزور، شرمندہ اور عاجز تھے۔ انہوں نے کہا، ہم پر رحم کیجیے، ہم مشکل میں ہیں۔ تب حضرت یوسف نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بھائی حیران رہ گئے اور بولے، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بھائی شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، اللہ کی قسم، ہم سے غلطی ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یوسف چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، مگر انبیاء کرام رحم دل ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیص دی اور فرمایا، یہ قمیص ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب قافلہ کنعان پہنچا اور حضرت یعقوب کے چہرے پر قمیص ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ خوشی سے رونے لگے۔ پھر پورا خاندان مصر آیا۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو عزت سے تخت پر بٹھایا۔ سب نے محبت اور احترام سے ان کے سامنے جھک کر سلام کیا۔ تب حضرت یوسف کو بچپن کا خواب یاد آیا۔ سورج، چاند اور 11 ستاروں کا خواب سچ ہو چکا تھا۔ حضرت یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ مجھے اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ یہ عظیم واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ حسد انسان کو تباہ کرتا ہے۔ معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں